جب بھی برگزیدہ ہستیوں کو اللہ نے بھیجا ہے تو ان سے کنیکٹنگ جو ہستیاں رہی نا وہ بھی بڑی شان والی ہے. آپ وہ سے پاک ہو گئے تو آپ کے والد بزرگوار کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بڑے متبع بڑے ذات بڑے پارسا والی زندگی. ماں کو اگر لے تو ام الخیر فاطمہ ثانی کو اگر آپ دیکھیں ان کی زندگی بھی بڑی اونچی شان والی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے آپ غریب نواز کو لے شیخ غیاث الدین کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں آپ ان کی ماں کی زندگی کو دیکھیں تو بڑی اونچی شان والے. اب یہ تو ولیوں کی جماعت ہے جو نبی کے غلام ہیں. اب یہاں تو نبی کو بھیجنا ہے اور ایسا نبی بنا کر کے جو خاتم النبی کی پر کر کے آنا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے. اور بھیجنا بھی ہے تو صرف خاتم النبی کی بنا کر کے نہیں بلکہ مالک کے کل بنا کر کے بھیجنا ہے. تو اتنے بڑے امام کے ساتھ بھیجنا ہوگا. جمعہ میں نے کہا تھا کہ کوئی شک نہیں حضرت ابراہیم کے منصب اور مرتبے کے اندر وہ رسول اللہ کی جد اعلیٰ ہے وہ سرکار کے دادا ہے وہ ان کی نظر میں رسول اللہ تشریف لائے. لیکن ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ تک یا حضرت عبداللہ تک کہ لوگوں کی اگر زندگی کو اگر دیکھو گے تو آپ کو بڑی نمایاں اور بڑی عیاں نظر آئے. اور ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ علم جو چیز ہے نا وہ غیر ناپیدا کنار ہے. یہ ایسا سمندر ہے جتنا اندر جاؤ گے چلے ہی جاؤ گے لیکن کبھی اس کنارے آنے والا نہیں. یہ ضروری ہے کہ وہ کتابوں کو پڑھنا ہے. جتنا زیادہ مطالعہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ علم بڑھتا ہے. تو جمعہ میں نے ذکر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے بڑے شان والے سب کے سب. لیکن اس میں میرے حضرت المطلب کا ذکر کیا اور آپ کی زندگی میں بے شمار کارنامے ایسے نہیں کہ جو رہتی دنیا تک جو کارنامے یاد رکھے جائیں گے ان میں زمزم کا کنواں بھی آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکتوں سے وہ چشمہ جاری ہوا. لیکن جب قبیلے جرہم کا جب دوسرے قبیلے کے ساتھ اختلاف ہوا تھا تو سارے ہتھیار اس میں ڈال کر کے اس کنویں کو مٹی ڈال کر کے پھینک کر دیا گیا تھا. زمزم کا وجود نہیں تھا اور لوگ مشرکین لوگ اس جگہ کے اوپر اپنی ان بتوں کی بلی کے جانور وہاں سوار کیا کرتے تھے. لیکن حضرت عبد المطلب کی جب قیادت آئی اور خانہ کعبہ کے متولی بنے اور وہاں کی کلید وہاں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آئی اور عبادت کا ایک شعور اور عبادت سے شغف واقع پیدا ہوا. اللہ کی بارگاہ کا قرب اور مقرب بارگاہ الہی ہونے لگے. اللہ جب انعامات عطا کرنے لگا. ایک وقت ایسا بھی آیا ایک رات کو آپ سوئے تھے تو حضرت عبد المطلب کو آواز آئی کہ کھولو افہر کھولو. پوچھا کہ افہر کیا؟ وہ آواز دینے والا کھڑے ہو گئے. دوسری رات آواز آئی کھولو. عبد المطلب نے کہا کیا کھولو؟ چلا گیا آواز دینے والا. تیسری رات آواز آئی کھولو. جناب عبد المطلب نے پوچھا کیا کھولو؟ آواز دینے والا چلا گیا. چوتھی رات کو واپس آواز آ گیا کہ کھولو افہر کھولو.
عبد المطلب نے پوچھا کیا تم کہا اپنے باپ دادا کی وراثت زمزم کا کنواں کھودو. آپ نے علامہ پیر کرم شاہ ازہری نے اپنی کتاب سیرت النبی المعروف سیاح النبی میں اس چیز کو تحریر فرمایا ہے کہ آپ نے اپنے طریقے سے بات کی کہ کنواں کہاں ہے, مجھے کیسے پتا چلے, میں کہاں کھودوں, اور باپ دادا کی وراثت کیا ہے, یہ سب میری سمجھ کے پڑے ہیں. تو نشانی دی گئی, اٹھ کر کے چلو گے اس راہ کے اوپر, دیکھنا ایک کوا جہاں چونچ مارتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا وہی جگہ, اور اس جگہ کو جب کھودو گے تو آگوں دو چونٹیوں کا قافلہ اور چونٹیوں کا سیلاب نظر آئے گا. ہوتا ہے نا کبھی ہم جگہ کو کھودتے ہیں تو کبھی کبھار چونٹیاں کیڑیاں بہت ساری نکل پڑتی ہیں, تو یہ اشارہ کیا گیا اور کہا گیا کہ فلاں جگہ چلو گے وہاں یہ چیزیں نظر آئے. اب وہاں حضرت عبد المطلب گئے, وہاں کھودا بھی, کھودنے میں لگے. تو دیگر جو لوگ تھے مکہ کے, انہوں نے اختلاف کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ نے بتایا بھی کہ یہ چیزیں, اور پوچھا تھا کہ باپ دادا کی وراثت, تو کہا گیا کہ تم آل اسماعیل سے ہو, اور یہ جو زمزم کا کنواں ہے وہ اسماعیل کے قدموں کی برکت سے ہوا ہے. جیسے یہ پریواروں کے اور خاندانی اختلافات تھے, یہ بات اور تھی. بہرحال حضرت عبد المطلب نے اپنے اسلام کو جان دیا. لوگ مان رہے تھے کہ یہ بے سود کام ہے, یہ یہاں کوئی باپ دادا کا ورثہ نہیں ہے, یہ باپ دادا کی کوئی وراثت نہیں ہے, یہ باپ دادا کی کوئی ملکیت نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں کرنے لگے. لیکن عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا نا, آپ کو یقین تھا, لوگ اعتراض کرنے لگے, پھر بھی آپ کھودنے لگے. اور جناب عبد المطلب نے اس وقت ایک کنواں کھودنا شروع کیا تھا جب آپ کے ایک ہی بیٹے, سب سے بڑے بیٹے حارث تھے, ایک ہی بیٹے, اس وقت کھودنا شروع کیا تھا. باپ بیٹا دونوں کھود رہے تھے, لیکن جب اثرات ظاہر ہونے لگے تو دوسرے بھی دعویدار پڑے. ہوتا ہے نا کبھی کہ جب اگر ایسے کے ساتھ بچہ اگر کوئی چیز پڑھیے نا تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا, لیکن اسٹیج تیار ہو جائے گا تو 10 تیار ہو جائیں گے. تیار مال کے اوپر کہتے نہیں ہے 10 تیار ہو جائیں گے. ورنہ اگر ایسے کے ساتھ اگر بچہ پڑھی ہے, زمین کے رسی زرا اگر پڑھی ہے تو کوئی وہاں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن اسٹیج تیار ہو گیا, جگہ مزین ہو گئی, جگہ تیار ہو گئی, عمارت تعمیر ہو گئی, تو 10 ذمہ دار کھڑے ہو جائیں گے, 10 دعویدار کھڑے ہو جائیں گے. یہ دنیا کا دستور پہلے سے چلا رہا ہے. بہرحال جناب عبد المطلب جیسے کھولنے میں کچھ اثرات اور علامتیں ظاہر ہونے لگی تو ان کو ایسا ہوا کہ یہ بات صحیح نظر آ رہی. اب وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ اسماعیل کی نسل سے تو ہم بھی ہیں, قریش سے تو ہم بھی ہیں, ہمارا بھی مت ہے, کھودنے میں ہمیں بھی رکھا جائے. اور قریش ہے نا, ایک خاندان میں بڑا ہوا, بنو زہرہ, بنی عدی, بنی تیم, کئی خاندانوں میں بڑا ہوا ہے قریش. اب اتنے سارے خاندان اگر ملتے ہیں تو کھودنا بھی دقت والا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ اپنے کچھ لوگوں کو تیار کرو. 2 کلو بن گئے, 1 کلو یہ تھا کہ ہم کھودنے نہیں دیں گے, عبد المطلب والا جو, اور ایک یہ کہ ہم کو بھی شامل کرو. تو یہ کہ ہوا کہ دونوں طرف سے کچھ بڑے لوگوں کو لے لیا جائے, منتخب کرو. منتخب کیا گیا, لیکن پھر بھی تنازع کی صورت آ رہی ہے. تو کہا کہ اب ہمارا کسی کو فیصل ڈھونڈنا ہے. وہ فیصلہ کرے, تو وہ فیصل ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے نظر دوڑائی یمن میں. یمن میں ایک کاہنہ عورت تھی, اس کے بعد جا رہے فکس ہوا کہ چلتے ہیں, چلے یمن کی طرف. راستے میں پہنچے تو ایک طرف جناب عبد المطلب کے لوگ تھے اور ایک طرف مقابل لوگ تھے. چلنے لگے, جنگل میں بیابان میں پہنچے تو جناب عبد المطلب کے پاس پانی ختم ہو گیا. پانی جو ختم ہو گیا
पानी पीने को न रहा। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उन दूसरे जो ग्रुप था उससे कहा कि पानी दे दो जरूरत के लिए। तो उन लोगों ने क्या कहा, उसकी दुश्मनी हो गई, ग्रुप बन गए आपके सामने, आमने सामने ग्रुप हो गए। तो उन लोगों ने क्या किया, एक बूंद तक भी पानी नहीं मिलेगा, एक कतरा भी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन ये सच है कि फानुस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे वो शमा क्या होगी जिसे रोशन खुदा करे। जब रब अपने नबी को जिस पुष्टों के अंदर भेजना चाहता है तो फिर उस पूरे के पूरे परिवार की अल्लाह हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे कर लिया करता है और उनको उरूज और तरक्की अता फरमाया करता है। फिर दुनिया का दो वाला मानने की कितनी भी कोशिश करे, उसकी कोशिशें अपनी जगह के ऊपर जाती है। जैसे कि जुमा में मैंने कहा था, कुरान ने कहा अलग ले जाए कहीं ना हूं सीता दलील क्या उनकी उन तदबीरों को और उनकी उन चालाकियों को और उनके उन मंसूबे को क्या खाक में नहीं मिला दिया आपके रब ने? जिन लोगों की जो लोग मक्का को गिराने की साजिश कर रहे थे उनकी, तो रब जब किसी को उरूज अता करे और उसका मुखालिफ अगर कैसी भी तकलीफ करे तो रब जब उरूज अता करता हो तो फिर वो तस्वीरें पेड़ों के अंदर ले जाती है, फिर वो तस्वीरें खाक के दरमियान दी जाती है, मुझे देख कर दी जाती है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा पानी दे दो, इन लोगों ने कहा एक कतरा पानी नहीं मिलेगा। हाँ ये था कि आपको सांस भी फूलने लगा था, क्या इसकी शिद्दत की बुनियाद के ऊपर। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि लोगों जितने लोग हैं ये सब के सब अपनी कब्रों के खड़े हुए, वो लोग खुददार लोग हैं, पहले लोग क्या खुददार नहीं है, चलिए झुकते नहीं किसी के सामने। कहा कि सब अपनी अपनी कब्रों के खड्डे खोदो, हर बंदा अपनी अपनी कब्र को देगा। और सुनो, हम में से अगर कोई मर जाए, जिसने जो खड्डा खोदा है उसी खड्डे के अंदर दफन कर दिया जाए। आखिर में बचेगा तो एक ही बचेगा ना। तो एक के लाशे को चढ़ी तो पड़ी तो दरिंद खा जाए ये मंजूर है, लेकिन सबकी लाशों को चढ़ी तो पड़ी खाए ये मंजूर नहीं है। हम हमें से अगर एक ही बाकी रहेगा तो दो बाकी रहेंगे, उनमें से एक अगर मर जाएगा तो वो एक बाकी रहेगा, वो भी तो कम से कम दफन नहीं कर देगा। लेकिन अगर हम ऐसे कैसे हाथ पे हाथ धरे रहेंगे तो हमारे परिवार की, हमारे खानदान के अफरादों की लाशों को जानवर, जंगल के जानवर चढ़ी तो पड़ी खा जाएंगे, ये मंजूर नहीं हो सकता है। हर कोई अपनी अपनी कब्र का खड्डा खोदो और तैयार दो। अगर हमें से कोई मर जाता है, जिसने जो खड्डा खोदा है उसी खड्डे के अंदर उसको दफन कर दिया जाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सबने खड्डे खोद दिए, तैयार कर लिया अपनी कब्रें, और जैसे ही कब्रें अपनी तैयार की तो तैयार करने के बाद सब बैठे हुए थे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी बैठे थे। और फिर आपने कहा कि यार अभी जिस्म में जान तो बाकी है, मरे तो नहीं है, जिस्म में जान बाकी है, कोशिश करना हमारा काम है। इसलिए नबी ने फरमाया मन जद्दा फवजदा, जो कोशिश करता है वो कामयाब होता है। लेकिन कोशिश भी जायज होनी चाहिए, किसी के टाके भेजने की नहीं, किसी को गिराने की नहीं। ये मुझसे आगे क्यों गया, इसने मेरे खिलाफ क्यों किया, इसने मेरी मर्जी के खिलाफ क्यों किया, तो फिर वहां कोशिशें नहीं होती है, बल्कि वो कोशिशें भी मट्टी के अंदर मिला दी जाती है। ये नबी ने फरमाया मन जद्दा फवजदा, जिसने कोशिश की वो कामयाब हुआ। और कुरान ने क्या फरमाया है, वही जाहदा फी सुबुलिना लनहदियन्नहु, जो हमारी राह के लिए कोशिशें करता है हम उसके लिए राहों को खोल दिया करते हैं। ये रब का वादा है। तो कोशिश करना बंदे का काम है, कामयाबी देना रब के दस्ते कुदरत के अंदर है। अब अर्ज में कर रहा था कि आपने फरमाया हाथ के हाथ धरे देखा लेना ये मदानी की अलामत नहीं है। जब तक जिस्म में जान है तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए। आओ सवार होते हैं, और सवार होकर जब तक जिस्म में जान है, सांस चल रहा है, हमें वहां पहुंचना है तो उस फैसले के पास, यमन में पहुंचना है हमें, चले तो सही, अगर रब ने चाहा तो पहुंच जाएंगे, वरना
جہاں ہماری موت مقدر ہوگی وہاں ہمارے جسم سے جان نکل جائے گی. اب جیسے ہی وہ گروپ کے ساتھ نہیں تھا, سامنے ساتھ پڑا ہوتا تھا, ایک گروپ کا ادھر پڑا ہوتا ہے, ایک گروپ کا ادھر پڑا ہوتا, دونوں گروپ ساتھ ساتھ کرنے کے دونوں کو ساتھ نہیں پہنچنا تھا. اگر ایک گروپ اکیلا ہوتا تو بھی فیصلہ نہیں ہوگا, فیصلے کرنے والے فیصلے کے پاس پہنچنا تھا. اور جیسے ہی جناب عبد المطلب رسول اللہ کے دادا اپنی اونٹی پہ سوار ہوئے, اور اونٹی پہ سوار ہونے کے بعد جیسے اونٹی کو اٹھائی, اونٹی کی کیا کیا دیکھتے ہیں, اونٹی کے پیر کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہوا نظر آ رسول اللہ کے دادا جیسے اسماعیل کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. اسماعیل کے پودے جناب عبد المطلب جب سواری کو کھڑی کی گئی, پانی کا چشمہ لے, آپ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں پانی سے سیراب ہو جاؤ, پی لو پانی جتنا پینا چاہتے ہو. اللہ نے کرم کر دیا ہے ہم پہ, اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہو گئی ہے. پانی پینا چاہتے ہو پانی پی لو, پانی اپنے جانوروں کو پلانا چاہتے ہو جانوروں کو پلا دو, مچھلی سے بھرنا چاہتے ہو مچھلی سے بھر لو. اور پھر آپ نے ایک بات اور کہی, ہمارا مخالف یا ہماری ساتھ والی مخالف جو جماعت ہے اس سے بھی کہو کہ اگر تمہیں بھی پانی کی ضرورت ہے تو تم بھی ہم سے پانی لے لو, تم بھی ہم سے پانی لے جاؤ. تو جو آپ کے ساتھی ہیں دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اپنے ہی جماعت میں بھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن سیم سے کام لینا چاہیے, بڑی سنجیدگی کے ساتھ کام لینا چاہیے. جناب عبد المطلب نے جلد بازی کی, ان کے ساتھیوں نے جلد بازی کی, ان لوگوں نے ایک قطرہ پانی دینے سے انکار کر دیا, ہم ان کو دیں گے نہیں, پانی بہ جاتا ہے تو بہ جانے دو, لیکن ہم. تو پھر آپ نے فرمایا کہ تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا, تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا. اللہ کے جو مقرب ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ٹھکرایا نہیں کرتے ہیں, اور لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے ہیں. انہوں نے انکار کیا اور ہم بھی اگر انکار کر دیں گے تو ان میں اور ہمارے فرق کیا رہ جائے گا. جناب عبد المطلب نے کہا کہو ان سے, اور دیکھیے اخلاق ہے نا انسان کے ذہن کو اور دل کو بدل دیتے ہیں. اخلاق انسان کے دل و دماغ کو بدل دیا کرتے ہیں. جناب عبد المطلب نے کہا کہ ان سے کہو, جا کر کے کہا, وہ لوگ آئے کہ پانی بھی پیا, اور قدرتی چشمے کا نمودار ہونا تو پھر پانی بھی بڑا عزت والا ہے, اور ایسے لوگوں میں جو تو بڑے عزت والے ہوا کرے. بہرحال پانی ٹھنڈا بھی میٹھا بھی بڑی مطلب سکھ شیر ہو کر کے پیا انہوں نے, اور ضرورت کے حساب سے مشکی سے بھی بھرے. اب دیکھیے یہاں ان کی اخلاق, اب ان کی دیکھیے توازن ان کے ساری چاہ رہے کہ کہاں جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے. جناب عبد المطلب نے اپنے اخلاق کا اظہار کیا, ان لوگوں نے پانی پیا, اپنے مشکی سے بھر لیے اور جانوروں کو پانی پلا دیا. اس کے بعد اب جناب عبد المطلب نے کہا کہ چلو اب سفر آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت مخالف گروپ کا جو سردار تھا اس نے کہا عبد المطلب ہم جا رہے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے, فیصلے کی ضرورت نہیں ہے, فیصلہ یہی ہو گیا, ہم مان گئے کہ جس کے لیے اللہ اگر جنگلوں کے اندر چشمے پیدا کر سکتا ہے تو کیا مکہ کی زمین کے اوپر چشمے پیدا نہیں فرما سکتا ہے. ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کنویں کے مالک آپ ہی ہیں اور یہ حصہ آپ ہی کا ہے. آپ اس وقت اس سردار نے کہا اب ہم آگے نہیں جانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں, اور آپ چاہیں تو ہمیں شریک کریں, اور اگر آپ چاہیں تو آپ کا اختیار رہے گا کہ آپ اپنے ہاتھ سے کنواں کھودیں. بہرحال جناب عبد المطلب نے وہ کنویں کو کھودا, اور پھر جو قبیلہ جرہم کے لوگوں کا جھگڑا ہوا تھا اور جتنے ہتھیار ڈالے گئے تھے, مٹی ڈالی گئی تھی, مٹی جب نکالی گئی تو اس میں سے ہتھیار بھی نہ ہوگا, اس میں بھی جھگڑا ہوا تھا, لیکن پھر بھی عبد المطلب کا شوہرہ تو ہو ہی چکا تھا. بہرحال کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ بڑی شان والا بندہ ہے, ٹکرانا اچھا نہیں ہے, اللہ والوں سے ٹکر اچھی نہیں ہوتی ہے, کہ رب خود کہتا ہے کہ جو میرے محبوبوں سے ٹکراتا ہے اس سے میں جنگ کا چیلنج کر رہا ہوں. کس کی طاقت ہے کہ اللہ سے جنگ کر لے, کس کی طاقت ہے کہ اللہ سے مقابلہ کر لے, کس کی طاقت ہے کہ اللہ سے لڑ لے. اور اللہ اپنے محبوب بندوں کے حوالے سے فرماتا ہے کہ جو میرے ولیوں سے ٹکراتا ہے, میرا ولی اگر سے کچھ نہ بولے, میرا دوست ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کو اعلان جنگ اور اعلان دعوت جنگ کی دعوت میں دے رہا ہوں, میں جنگ کا چیلنج کر رہا ہوں. اللہ کے ولیوں سے لڑنا ہے,
اللہ کے بندوں سے بھی ڈرتا ہے. بہرحال کی وہ مسئلے ہو گئی اور جناب عبد المطلب کے ہاتھ میں وہ کنواں گیا, وہاں کی مطلب کئی لوگوں کے ہاتھ اٹھاتے رہی اور جناب عبد المطلب کی بدولت کئی سالوں کے بعد جو زمزم کا چشمہ چھوٹ گیا تھا, جناب عبد المطلب نے وہ چشمے کو دوبارہ مطلب کہ کھولا اور چشمے کو نکالا. کیوں نہ نکالا جاتا؟ اس لیے یہ اللہ اپنے حبیب کی آمد کی تیاریاں فرما رہا تھا. رسول اللہ اپنے نبی کو بھیجنا تھا نا, تو نبی کی آمد کی سب تیاریاں ہو رہی تھی. اور جناب عبد المطلب نے کنویں کو کھودا اور کنویں کو کھودنے کے بعد عبد المطلب نے کنویں کو کھودنے کے بعد پھر آپ اسی میں کئی سال چلے گئے اور پھر اسی کے اندر کئی سال بڑھتے گئے اور اسی سالوں کے اندر اولاد بھی بڑھتی گئی. جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے. پہلا بیٹا حارث اور سب سے آخری بیٹے جو تھے وہ جناب عبداللہ تھے, رسول اللہ کے والد بزرگوار. لیکن رسول اللہ کے والد کی قربانی ہو جانے والی تھی, جیسے اسماعیل کی قربانی میدان میں ہونی تھی نا, ایسے ہی جناب عبداللہ کی قربانی ہو جانے والی تھی. عبد المطلب اپنے ہاتھ سے ذبح کر دینے والے تھے کیونکہ منت مانی تھی. لیکن رب کو کچھ اور منظور تھا. کیا منت مانی تھی اور کیسے ذبح ہونے تھے اور کیسے آپ کی قربانی سے آپ کو بچا لیا گیا, یہ منظر انشاءاللہ کل ہوگا. واخر دعوانا الحمدللہ.